ناظرین کرام، 7 محرم کو دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اب کربلا میں 8 محرم کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ صحرا کی تپتی ہوئی ریت، گرم ہوائیں اور پانی کے بغیر گزرنے والا ایک اور دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا۔ اب 8 محرم تک اس کے اثرات واضح ہونے لگے۔ صحرا کی گرمی، ریت کی تپش اور پانی کی کمی اب بچوں اور بڑوں سب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے، گلے سوکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کسی کی زبان پر بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف ایک لفظ بھی نہ تھا۔ یہ گزرنے والا دن صرف پیاس کا دن نہیں تھا، یہ صبر کا دن تھا، یہ وفاداری کا دن تھا، یہ اللہ پاک پر توکل کا دن تھا۔ آج بچوں کی آنکھوں میں 100 سوال تھے، ماؤں کے دلوں میں درد تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تو جیسے ایک طوفان برپا تھا۔ 8 محرم کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ کربلا کی زمین رات بھر کی گرمی اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر چکے تھے۔ تمام اصحاب ذکر و دعا میں مصروف تھے، مگر آج خیموں میں ایک فرق تھا۔ پانی کی قلت محسوس ہونے لگی تھی۔ مشکیزیں تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ بچوں کے چہرے پر پیاس کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ جیسے جیسے دن چڑھنے لگا، گرمی بڑھنے لگی۔ ننھے بچے اپنی ماؤں کے پاس آتے اور معصوم لہجے میں پوچھتے کہ پانی کب ملے گا؟ فرات اتنا قریب ہے، ہم پانی کیوں نہیں لا سکتے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دینا آسان نہ تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو تسلی دیتی، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور خود خاموشی سے آنسو بہاتی۔ 8 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر ساتھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر اصحاب کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا امام ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے امام پر جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار تھے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ بار بار اپنے بابا کے پاس آتی، ان کے قریب بیٹھ جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے، لیکن باپ کے دل میں وہ درد تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی پیاس دیکھ رہا تھا اور صبر کر رہا تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی حالت دیکھ رہے تھے، ان کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹ دیکھتے تھے، معصوم بچیوں کی نظریں دیکھتے تھے، اور پھر دل ہی دل میں تڑپ اٹھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے خیموں تک پانی پہنچ جائے، لیکن ہر راستے پر سخت سے سخت پہرا تھا۔ فرات پر 500 سواروں کا حملہ تھا اور سخت قسم کی نگرانی تھی۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن
ان کے حوصلے جوانوں سے بھی زیادہ بلند تھے۔ وہ خیموں میں جاتے، لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے اور کہتے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ ان کی باتیں سن کر لوگوں کے دل مزید مضبوط ہو جاتے۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اللہ کی قسم، اگر ہمیں بار بار قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام سخت ترین حالات کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی کامیابی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین اور بچوں کو تسلی دیتی تھی۔ ان کے چہروں پر غم تھا، لیکن زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا۔ یہی وہ صبر تھا جو آنے والے دنوں میں پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دشمن کے خیموں میں پانی کی فراوانی تھی۔ وہ فرات سے پانی بھر رہے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن اہل بیت کے لیے ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ یہ منظر ظلم کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ خیموں میں ہر طرف عبادت کا ماحول تھا۔ پیاس تھی لیکن نماز بھی تھی، تکلیف تھی لیکن قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری تھی، غم تھا لیکن ذکر الہی بھی ہر پل تھا۔ رات کے وقت جب دشمن آرام کر رہا تھا تو اہل بیت اور اصحاب عبادت میں مصروف تھے۔ کربلا کا میدان گویا عبادت گاہ بن چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بہن نہیں تھی، وہ صبر کا پہاڑ تھی۔ وہ بچوں کو تسلی دیتی، خواتین کو حوصلہ دیتی اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد دلاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دنیا تک پہنچا۔ اب کچھ بچے کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پانی کی طلب کرتے تھے، پانی کا ذکر کرتے تھے۔ کبھی اپنی ماؤں کے پاس جاتے تو کبھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ وہ لمحے تھے جو ہر حساس دل کو رلا دیتے ہیں۔ 8 محرم کی رات شروع ہو چکی ہے۔ رات کے اس پہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آزمائشیں جتنی بڑھتی گئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر مزید بڑھتا گیا۔ بچوں کی حالت مزید کمزور ہو رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی حضور سجدہ ریز تھے۔ کربلا کی آزمائش اب اپنے انتہائی مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی اور تاریخ ایک ایسے دن کی طرف بڑھ رہی تھی جسے دنیا آج عاشوراء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب تاریخ 9 محرم کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ دن جب دشمن جنگ کی تیاری مکمل کرنے والا تھا۔ عزیز دوستو، یہ وہ داستان ہے جسے سنتے ہوئے، جسے پڑھتے ہوئے، جسے کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے ظلم،
کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اس دین کی خاطر۔ حق پہ ہونے کے باوجود بھی ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو اسلام کے راستے میں آتا ہے اسے ان آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں، تمام آزمائشوں میں سرخ روئی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تاریخ کے ایک ایسے باب سے شروع کریں گے جہاں ہر طرف ظلم ہی ظلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والے ہماری اگلی ویڈیو کے منتظر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔